الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، سید الاولین والآخرین، خاتم المرسلین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القابات ہیں، جو اعزازات ہیں، ان میں ایک کا نام خاتم المرسلین، اسی سے ختم نبوت، اسی سے تاجدار ختم نبوت، یہ سارے الفاظ وہاں سے نکلے، جن سب کا حاصل آسان طریقے سے مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کے طور پر جو وحی آتی تھی، وہ سلسلہ نبیوں کا ختم ہو گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا مطلب ایک حدیث شریف میں سمجھایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت خوبصورت بلڈنگ بنائی، یہ حضور کی اپنی حدیث ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت خوبصورت عمارت بنائی، ہر طرح سے مکمل عمارت، لیکن کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی۔ فَأَنَا ذَلِكَ اللَّبِنُ، میں اس عمارت کی تکمیل کا وہ آخری حصہ ہوں جو اس میں لگ کر عمارت مکمل ہو گئی، اور کوئی جگہ ہی نہیں باقی بچی کہ کوئی پتھر لگایا جائے۔ پھر ہم سید الاولین والآخرین، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتابوں میں سے نکال کر، کتابوں میں محفوظ ہے نا، ہر عالم، خطیب، مفتی آپ کے سامنے آ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ حضور کی ذات اقدس، ذات بابرکت ایسی ہے کہ اس پر بات شروع کریں تو یہ گھڑی کا ٹائم کم لگتا ہے، بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔ لیکن ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج تک کبھی بھی ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے اعلیٰ اخلاق کو کبھی کتابوں سے فلٹر کر کے نکالا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری ناانصافی ہے۔ پوچھ ہوگی ایک دن کہ ہمارا دم بھرتے رہے، ہماری شفاعت کی امید رکھتے رہے، ہماری نبوت میں محبت کے دعوے کرتے رہے، بتاؤ کتابوں سے باہر ہمیں کتنا نکالا؟ ہم لوگ نہیں نکالتے۔ گزرتے گزرتے ہمارا ایک گولڈن پیریڈ آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں نیک ہونے کی، بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ مسجدوں میں رونق، دسترخوانوں پہ رونق، افطاریوں میں رونق، حج عمرے پہ رونق، ہم نیک ہونے کی کوشش کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ عید آ جاتی ہے اور عید کی رات کو مارکیٹوں کی رونق، پھر ایک امید لگتی ہے امت مسلمہ کو کہ ربیع الاول آ گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، اور یہی مہینہ حضور کی رحلت کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ پاک کی عجیب حکمت ہے
کہ ایک ہی مہینے میں پیر والے دن ہی اللہ پاک نے دونوں عظیم واقعات کو رکھا ہے، دونوں عظیم واقعات کو، ربیع الاول، پیر کا دن، یہ متعین ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، پیدائش، ارتحال کب ہوا کب نہیں ہوا، اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن ایز اے مجموعی ماہ ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، امتی خوش ہو گئے، مبارکبادیں چل رہی ہیں، وہ تو اس دفعہ مبارکباد بھی غلط دے دی، کسی نے بریکنگ نیوز کے چکر میں غلط خبر چلا دی، اور رات 11 بجے ہماری مرکز رؤیت ہلال کمیٹی نے کہا چاند کوئی نہیں ہے، چاند، اور جنہوں نے مبارکبادیں نہیں دی ان کو بولا بھائی آپ واپس لے لو، پھر واپس۔ یہ تو حال ہے، امت نے بڑی ناانصافی کی ہے، الا من رحم ربی، ہاں مگر جس پر اللہ نے رحم کیا اس نے انصاف بھی کیا ہوگا۔ مجموعی طور پر ناانصافی یہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے وہ کبھی کتابوں سے باہر نکالے نہیں ہیں۔ وہ میرا بیان اسی بات پر ختم ہوتا ہے، بس آگے لمبی چوڑی بات کیا کروں، نہیں نکالا ہم نے۔ اچھا نہیں نکالا تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر، دلہن کے ماتھے کا جھومر۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں مطالعہ رکھیں، سیرت کی آسان سے آسان ترین کتابیں، بلاغت والی کتابیں، طویل کتابیں، علماء محققین نے بڑی خدمت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ آپ سیرت کے موضوع پر، یہ دنیا میں ایک عالمی ریکارڈ ہے کہ کسی ایک شخصیت پر لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں اس کا ایک اور طریقے سے آپ کو تعارف کراتا ہوں۔ کسی بھی شخصیت کے مشہور ہونے کے لیے اس کی پازیٹیو اور مثبت جو سوانح حیات ہے، جس کی بایوگرافی ہے، اس کی کتابوں کی تعداد کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلانے والوں نے ہزاروں کتابیں لکھی۔ کیا پھیلانے والوں نے؟ منفی اثرات پھیلانے والوں نے ہزاروں کتابیں لکھ کے اپنی سیاہی ضائع کر دی۔ اب حق میں کتنی لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہوں گی یہ آپ کا تصور ہے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی بل مدحت مقالتی بمحمد، ایک شاعر بڑی قیمتی بات کہہ گیا کہ میں اپنے مضمون، آرٹیکل، کتاب کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ حضور کی ذاتی حیثیت کے متعلق باتیں لکھ کر میں اپنے آرٹیکل کی تعریف کرتا ہوں۔ یعنی حضور کے بارے میں جو میں چند سطور لکھتا ہوں تو اس سے میرا جو یہ مضمون ہے اس کی حیثیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ طے کریں، آج کل کے اینڈرائیڈ اور آئی فون موبائلوں نے عذر ختم کر دیے ہیں۔ کوئی یہ کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں بھائی، آپ اپنا ہر موبائل رات کو آپ کی بیٹری لائف بتاتا ہے کہ آپ کے واٹس اپ نے 15% بیٹری کھائی ہے، 4 گھنٹے دیکھا ہے۔ آپ کے فیس بک نے اتنی فیصد بیٹری کھائی آپ کی اور اتنے گھنٹے آپ نے دیکھا ہے۔ ہر ایک رپورٹ آپ کا موبائل مرتب کر رہا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ وہ الگ بات ہے، لیکن جو بھی اپنے موبائل کی سیٹنگ کو سمجھتا ہے یہ ساری رپورٹ اس کے موبائل میں آتی ہے۔ اگر امتی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو صرف قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے نہیں ہے۔ تو چاہیے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ان مبارک کتابوں میں سے کھنگال کے، فلٹر کر کے، ایک دم پورے کا پورا سافٹ ویئر آپ نافذ نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک چیز اٹھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اچھے تھے، لگاؤ اپنے پر، دن میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں ہم، آپ دیکھیں گے کتنا فیل ہوتے ہیں ہم، کرتے 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 اللہ پاک پاس کرے گا۔
میں یہ ساری بات یہ موٹیویشن کے طور پر کر رہا ہوں، اس میں کچھ تلخ حقیقت، کڑوی حقیقت یہ بھی اس لیے ہے کہ ہم اپنی کوتاہی کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کو دور کریں۔ میری ان باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی بھائی امام صاحب یا مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، نہ، یہ اپریسیشن نہیں چاہیے۔ چاہیے تو یہ چاہیے کہ حضور کے اعمال میں سے کوئی ایک عمل زندگی پر کب لاگو ہوگا، بس۔ اور ہر سال ماہ ربیع الاول میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، محسن انسانیت دنیا میں تشریف لائے، لیکن جس مقصد کے لیے لائے اس مقصد کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم مقصد کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں پر لگ جاتے ہیں، چنانچہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے گزشتہ جمعے کو صلہ رحمی کے ٹاپک پر ہم نے بات کی۔ معلوم نہیں کس کس نے اس نماز جمعہ کے بعد کسی روٹھے ہوئے کو فون کیا، نہیں کیا، رضامند کیا، نہیں کیا، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اگر تو کسی نے عمل کیا تو میرے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اگر ضائع ہو گیا تو میرے لیے قابل افسوس بات ہے۔ آج پھر بات کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ بڑی بڑی صفات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی اور عمدہ جو صفاتی زندگی ہے اس میں حیا سب سے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مارکیٹوں میں شور نہیں کیا، کبھی ابے تبے اڑے اس طرح کر کے بات کر کے کسی کو نہیں بلایا، کسی سے کوئی فحش گوئی نہیں کی، غلط بات نہیں کی، غلط کمنٹ نہیں کیا۔ خاص طور پہ میرے نوجوان بھائی اس چیز کو ذرا دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا پیکر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث ہے حیا کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان پاک باز لڑکی اپنے دوپٹے میں جتنی شرم و حیا اور پردہ محسوس کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے معاملے میں اس سے زیادہ تھے۔ اب ذرا اپنے کو دیکھیں، ہم لوگ اپنی چیٹنگ دیکھیں، ہمارے گروپس دیکھیں، فیس بک سے لے کر واٹس ایپ سے لے کر آگے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں نوجوان کیا چیز شیئر کر رہے ہیں، کس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ کوئی فحاشی عریانی کا مواد آ گیا تو اس کے اوپر ان کی رال کیسی ٹپکتی ہے، گناہ بے لذت، نہ کچھ ہاتھ آیا نہ اور کچھ، نیکیاں الگ برباد۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، اسی پر حضور نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے اب اس سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھو۔ عجیب حدیث ہے، ایک انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے اب اس سے کوئی امید نہ رکھو، وہ دنیا کو کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بندے نے ایسا کام کر دیا۔ شرم و حیا والی صفت ختم، اب وہ ناچ گانا بھی کرے گا، فحاشی اور یعنی بھی کرے گا، ڈرنک بھی کرے گا، ہر کام وہ کر سکتا ہے، حیا ختم ہو گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ خود قرآن مجید اس بات کی گواہی دے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عمدہ اخلاق کے عہدے پر فائز ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ اور تھیوری آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتائیں، تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ سارا قرآن حضور کے اخلاق تو ہیں۔ بڑی بات ہے۔ بڑی شان تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابوں کے حوالے کیا۔ سیرت کی کتابیں بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں
ان کتابوں کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی. حضور کی یہ صفت تھی، اچھا یار میں اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں. حضور کی یہ صفت تھی، اچھا میں اس کو، حضور نے اس کام سے منع کیا ہے، اچھا میں انشاءاللہ بچوں گا اس سے. کبھی ٹرائی ہی نہیں کی. یہ تو ہم نے ابھی ایک ماحول بنا ہوا ہے، 2-2.5 ہزار لوگ آ کے بیٹھیں گے، ایک ماحول ہے یہ، وہ بڑا مزہ آیا بھائی جمعے کا، ٹھیک ہے آگے. اب پریکٹیکل لائف میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پریکٹیکل لائف میں ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار کو، ان کی مبارک طریقے کو، ساری چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے. چنانچہ نقصان اپنا ہے. نقصان کس کا ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے آخرت کی تیاری کرے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے. ایک شاعر کہتا ہے، یا اللہ میرے اعمال کو ذرا چھپا کے تولنا، میرے اعمال کو قیامت والے دن ذرا چھپا کے تولنا. میرے مولا میرے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تولنا. جو فیصلہ کرنا ہے میرے بارے میں کر دینا، لیکن میری امتی ہونے کی حیثیت سے میرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. تو میرے معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے حضور کا حیا کا پیکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایفاء عہد، وعدہ پورا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمدہ شان تھی. ہم آج کل کمٹمنٹ کر کے، وعدہ کر کے بھول جانے والے لوگ ہیں، اور کوئی یاد دلائے کہتے ہیں اوہو سوری یار میرے ذہن سے نکل گیا. جی کیسے نکل گیا؟ جب آپ نے کسی کو زبان دی تو آپ بھول گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام، 2 مثالیں حضور کے وعدہ پورا کرنے کی، 2 مثال. پہلی مثال غزوہ بدر. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313، کفار کی تعداد 1000. کفار کے پاس اسلحہ بھی زیادہ، افرادی قوت بھی زیادہ. مسلمانوں کے بعد افرادی قوت کم، اسلحہ کم. جہاد کے لیے جا رہے ہیں. ایک والد اور ان کا بیٹا حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضور کی خدمت میں آئے، حضور ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے. اب اشد ضرورت ہے اس وقت، افراد کی بھی ضرورت ہے، مجاہدین کی بھی ضرورت ہے، اسلحے کی بھی ضرورت ہے. کفر حق اور باطل کے درمیان بڑا ہی معرکۃ الآراء مقابلہ ہونے جا رہا ہے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس والد اور بیٹے کی بات یاد آئی. یہ لوگ جب ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکلے تو مکہ کے باہر کفار نے ان کو گھیر لیا، ان کو نقصان پہنچانے لگے. تو انہوں نے بولا ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ، ہم جا رہے ہیں. پھر انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ مدینہ جا کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے، مدینہ جا کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے. والد اور بیٹے دونوں نے کہا کہ ہم مدینہ جا کر آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. اب غزوہ بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر سر پر ہے، راستے میں ہے. حضور نے فرمایا اگرچہ ہمیں بندوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ اور آپ کے والد نے کفار سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم ان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. آپ دعا کے ذریعے ہماری مدد کریں، آپ کو ہم جہاد میں ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. آسان بات ہے بھائی. یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک جو تھیوری سے نکل کر پریکٹیکل میں ہے، کتابوں سے نکل کر عملی زندگی میں ہے. آسان کام نہیں ہے. دوسری مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ پورا کرنے کی، ایگریمنٹ کو فالو کرنے کی دوسری مثال صلح حدیبیہ کا موقع ہے. ابھی صلح حدیبیہ کی دفعات لکھی جا رہی ہیں. کیا ہو رہی ہیں؟ بات چیت ہو رہی ہے. سہیل بن عمر مشرکین مکہ کی طرف سے نمائندے بن کر ایگریمنٹ کے لیے آئے، حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. تھوڑا ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں. بات چیت ہوتے ہی ایک زخمی صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکہ مکرمہ سے قید سے جان چھڑا کر ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں، ان بیڑیوں کی وجہ سے خون، کیسے وہ پہنچے؟ وہ آ کر مسلمانوں کے درمیان گر گئے۔ ایمان لایا تھا، ایمان پر کفار مکہ ان کو تکلیف دے رہے تھے، وہ اپنی جان کیسے چھڑا کر آئے یہ انہی کو معلوم ہے۔ بات چیت چل رہی ہے، دو بدو بیٹھے ہوئے معقل بن یسار، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما، یہ حضور کے پاس ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ صلح نامہ لکھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ابھی اسٹیمپ بھی نہیں ہوئی، سگنیچر بھی نہیں ہوئے۔ ابو جندل آ کر وہاں گر گئے اور انہوں نے خدا کا واسطہ دیا کہ مجھے کفار کی تکلیفوں سے بچائیں۔ اگر آپ کو حقیقت کا ادراک ہو گیا تو آگے چلیں۔ جو معاہدہ کرنے کے لیے سہیل بن عمرو آئے تھے وہ ابو جندل کے والد تھے، بیٹا پکا صحابی مسلمان، والد کافر۔ ابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ سہیل بن عمرو حضور سے کہتے ہیں لاؤ یہ پہلا بندہ واپس کرو میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو دیکھا، جسم لہو لہان۔ سہیل سے کہا سہیل ابھی تو معاہدہ ہوا بھی نہیں ہے، یہ بندہ تو معاہدے کے درمیان آ گیا ہے، قواعد کے لحاظ سے، بین الاقوامی اصولوں کے لحاظ سے ابھی معاہدہ امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں ہے، آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے بندہ واپس لینے کا۔ ابھی جب ہمارے معاہدے پر دستخط ہوں گے تب معاہدہ نافذ العمل ہوگا، ابھی تو بات بھی نامکمل ہے۔ سہیل بن عمرو نے کہا اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہم معاہدہ ہی نہیں کرتے۔ یہ ایفائے عہد، یہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیات کیا کتابوں میں دفن ہو کر رہ جائیں گی؟ ہم کبھی کوشش نہیں کریں گے کہ ان کو کتابوں سے نکال کر اپنی زندگی پر لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو دیکھا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ابو جندل اصبر واحتسب، ابو جندل تکلیفوں پر صبر کر اور اللہ سے نیکی کی امید رکھ، اللہ تیرے لیے کوئی اور راستہ بنائے گا، مجھے مجبوری کے تحت تمہیں کفار کو واپس کرنا پڑے گا۔ ابو جندل حضور سے نکل کر صحابہ کے پاس گئے، صحابہ مجھے بتاؤ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں مکہ سے، لہو لہان ہے، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں زنجیر۔ صحابہ سے کہنے صحابہ کرام غصے میں بے چین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے آپ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا ہم ان کی ایسی تیسی نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا جواب دیا حضرت عمر فاروق کو، اے عمر فاروق میں اللہ کا رسول ہوں، ہم حق پر ہیں، ہمارا دین حق ہے، یہ معاہدہ کرنے دو، یہ معاہدہ فتح مبین کا پیش خیمہ ہے، ابو جندل کی قربانی کام آئے گی۔ آسمان نے دیکھا، حدیبیہ کے مقام اس بات کی گواہ ہے وہ مقام کہ ابو جندل زخمی حالت میں انکمپلیٹ ٹریٹی کے درمیان، نامکمل عہد نامے کے درمیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفائے عہد کی ایسی مثال قائم کی کہ وہ صحابی اپنا کافر باپ کے حوالے کر دیا کہ لے جاؤ، اللہ اس کے لیے بہتر راستہ بنائے گا، اور بنا۔ بعد میں وہ آزاد بھی ہوئے، ابو بصیر کے ساتھ مل کر انہوں نے آرمی بنائی اور انہوں نے مکہ مکرمہ کے تجارتی قافلوں کی ایسی تیسی کی۔ لیکن وہ وقت جب انسان کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، اس وقت اپنے آقا نامدار کے ڈیسیجن پر اعتماد کرنا، اس کو ماننا، عمل میں لانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے امت اس وقت دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری، مدینہ منورہ میں ایک دن آواز آئی، کوئی وولکینو پھٹا، آتش فشاں پہاڑ پھٹا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس طرف جا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کجاوے کے، بغیر مہار کے اپنے گھوڑے پر چھلانگ لگائی، گھوڑے کی گردن کو تھپ تھپایا، اکیلے گئے اس آواز کی طرف، آگے گئے، واپس آئے، مدینہ والے خوفزدہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر، قائد، امام المجاہدین، مدینہ والوں کو تسلی دیتے ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، میں ہو کر آیا ہوں، وہ ایک آواز تھی، ختم ہو گئی، آئندہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔
ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مکہ مکرمہ میں 2 بدترین پڑوسیوں کے درمیان میں رہتا تھا. میرے ایک طرف ابو جہل تھا، دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط تھے. یہ دونوں بدبخت بدر کے میدان میں پھڑکائے گئے، ختم کر دیے گئے. لیکن فرمایا حضور نے 2 بدترین پڑوسیوں کے درمیان میں نے مکہ میں زندگی گزاری ہے. اکثر یہ میرے گھر کے آگے گندگی ڈال دیتے تھے، میں نے وہ گندگی صاف تو کی لیکن ان کے گھروں کے آگے واپس نہیں ڈالی. کیا سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ذرہ برابر مخلوق میں سے کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. آپ غزوہ احد دیکھیں، الی عباد اللہ، لوگوں میری طرف واپس آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ غزوہ حنین دیکھیں، حضور فرماتے الی عباد اللہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا فخر کے قابل کا بیٹا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف ہیں میرے معزز سامعین کرام جو کتابوں میں ہم نے دفن کیے ہوئے ہیں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لانے کے لیے ذرہ برابر سنجیدہ نہیں ہے، ذرہ برابر سنجیدہ نہیں ہے. یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت کا معاملہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ ہو، قادیانیوں کا معاملہ ہو، مبارک ثانی کیس ہو، اس سے عام امتی کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. عام امتی کہتے ہیں مولوی جانے، عدالت جانے، یہ جائیں گے لڑیں گے، یہ وہ، کچھ اہمیت ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا تحفظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا تحفظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا تحفظ، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تحفظ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے. اگر آپ کیٹیگری کریں تو ختم نبوت پر پیرا دینے والا مختصر ترین راستہ ہے جنت کا انشاءاللہ تعالی. باقی ساری چیزیں ایک طرف، ختم نبوت ایک طرف. یاد رکھیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ایسی آ کر نہ گزرے اور ایسی محبت کے سٹیٹس نہ گزریں. پریکٹیکل لائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لانے کی کوشش کریں. کتابوں کے حوالے کر دی ہم نے نبی کی زندگی، یہ کیا انصاف کیا ہم نے؟ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک دنیا میں بہت طرف انسان ہے، بہت زیادہ انسان ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی، ایک دو کوالٹی ملتی ہے. بحیثیت مجموعی انسانیت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساری بنو آدم کی کوالٹیاں موجود تھیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتابوں سے نکال کر اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کیجیے.